ایک پکا لاہوریا ہونے کے باوجود میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چاہ کر بھی کراچی شہر کو مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا پہلا ایپیسوڈ، اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کراچی کا کلونیل ہیریٹیج۔ ہماری پہلی منزل ہے کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن۔ 1861 میں تعمیر ہونے والا یہ اسٹیشن صرف ایک عمارت نہیں بلکہ برطانوی دور کے صنعتی خواب کی علامت ہے۔ یلو بلاکس کی دیواریں، گوتھک طرز کی آرچز، یہ سب ماضی کی مسافت سناتی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں فریر ہال کی جانب۔ 1865 کی یہ شاندار عمارت جو دراصل ایک ٹاؤن ہال کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، آج کراچی میں کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر نظر اٹھتی ہے میر ویدر کلاک ٹاور پر، جو 1877 میں سر ولیم ایل میر ویدر کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں ایمپریس مارکیٹ۔ اس بازار کا نام ہندوستان کے اس وقت کی مہارانی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ گویا کراچی میں لاہور کی طرح مغل، سکھ اور دیگر ہیریٹیج سائٹس تو نہیں ملتی، لیکن اس جیسا وکٹورین آرکیٹیکچر پورے پاکستان میں اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر شاہ جہاں اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنوا سکتا ہے تو کراچی میں موجود یہ پیلس بھی ایک مالدار شخص نے اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے دریا کے کنارے بنوایا تھا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، اور آج ہم اس ہندو خاندان کو تلاش کریں گے جس کی پہچان کراچی میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی ہے۔ یہ ہے موہٹا پیلس، جسے ایک دولت مند ہندو بزنس مین شیو رتن موہٹا نے 1927 میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر کی اہم وجہ اس کی بیوی کی ہیلتھ تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے فریش ایئر کی ضرورت تھی، اسی لیے موہٹا صاحب نے یہ محل ساحل سمندر پر راجستھانی اور جودھ پوری پتھروں کی مدد سے ایک سمر پیلس کے طور پر بنوایا تھا۔ بعد میں حکومت سندھ نے اسے خرید کر فائن آرٹس کے لیے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اس خاندان کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کے ایلیٹس کے لیے بنایا گیا کراچی ہندو جم خانہ بھی اسی خاندان کے ایک فرد سیٹھ رام گوپال گوردھانند موہٹا کے نام سے منسوب ہے، جو آج سے پورے 100 سال پہلے 1925 میں تعمیر ہوا تھا۔ جو لوگ اہرام مصر کے مقبرے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر میری طرح اب تک وہاں نہیں جا سکے، ان کے لیے سندھ کا یہ تاریخی قبرستان اس خواب کو کسی حد تک پورا کر سکتا ہے۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ، اور آج میں پہنچا ہوں کراچی کے مشرق میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سناٹے میں لپٹے ہوئے چکنڈی کے مقبروں پر۔ سندھی اور بلوچ سرداروں کی یہ قبریں صرف مدفن نہیں بلکہ سٹون کاروڈ ماسٹر پیسز ہیں، جو کہ 15ویں سے 16ویں سینچری کے سنگ تراشی کے عروج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ قبریں ایلیویٹڈ پلیٹ فارم پر پیرامڈ کی شکل میں تعمیر کی گئی ہیں، جبکہ چند مقبرے ہندو سٹائل کے ستونوں کے نیچے بھی ملتے ہیں۔ مردوں کی قبروں پر ہارس رائڈر، شیلڈ، سورڈ اور ایروز جیسے نقش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ خواتین کی قبروں پر بریسلیٹس، نیکلس، اینکلٹ جیسے زیورات کندہ ہیں۔ یوں ہر قبر اپنے اندر سوئے ہوئے شخص کی الگ شناخت اور وقار کو آج تک محفوظ رکھتی ہے۔ یہ تھا چکنڈی میں ہمارا دوسرا دن۔ معلوم نہیں کہ اس شہر کی عظیم تاریخ کو اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں دو ایسے عجوبے موجود ہیں جو دیکھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ، اور آج میں موجود ہوں سندھ کے تاریخی شہر ٹھٹھا میں۔ ٹھٹھا کا سفر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ مکلی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس خاموشی کے وسیع شہر میں سندھ کے بادشاہ، ولی، فنکار، سپاہی اور بے شمار عظیم روحیں مدفون ہیں۔ 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان قائم ہونے والا یہ قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ صوفی بزرگان کی قبروں پر قرآنک کیلیگرافی، سینٹرل ایشین اثرات لیے آرکیٹیکچرل ڈیزائنز اور عیسیٰ خان حسین ثانی کا میگنیفیسنٹ مقبرہ یہاں کی نمایاں پہچان ہے۔ اسی شہر کے اندر شاہ جہانی مسجد بھی ملتی ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 کے قریب تعمیر کروایا تھا۔ اس کی نیلی ٹائلز آسمان کا عکس دکھاتی ہیں اور 90 سے زائد گنبد بغیر کسی ایمپلیفائر کے
सदियों से अजानों की गूंज महफूज किए हुए हैं। ये था हमारा तीसरा दिन ठट्ठा के नाम। आज बात एक ऐसे शहर की जहां का किला, मकबरा और घंटा घर मिलकर सिंध की असल शनाख्त दिखाते हैं। कराची टू लाहौर ट्रेल सीरीज के 5वें एपिसोड में हम आए हैं हैदराबाद। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के ओल्ड कैंपस की, जिसके सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लंदन की किसी कदीम यूनिवर्सिटी के सामने हों। इसी शहर में मीराने तालपुर के मकबरे भी मिलते हैं। इनकी गुंबदों के नीचे वो हुक्मरान दफन हैं जिन्होंने सिंध की तारीख और शनाख्त को नया रुख दिया। कब्रों की स्टोन कार्विंग और नक्शो निगार आज भी एस्थेटिक एक्सीलेंस की बेहतरीन मिसालें हैं। हैदराबाद ही में 1914 का बना हुआ नवल राय क्लॉक टावर भी नजर आता है। इसका आर्किटेक्चर पूरे बरे-सगीर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये घंटाघर शहर के हिंदू लीडर्स और ब्रिटिश हुक्मरानों के दरमियान कोलैबोरेशन की बेहतरीन अलामत है। शहर में आगे बढ़ते हुए आपको 1768 में तामीर होने वाला मीर गुलाम शाह के फोर्ट के वाज़े आसार भी नजर आते हैं। कभी पूरा शहर इस किले से दिखाई देता था, मगर अब इसकी दीवारों को घरों ने घेर लिया है। यूं हैदराबाद का हर कॉर्नर विरसे से भरा पड़ा है। इस खानदान को तो 1947 में अपना ये पैलेस छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसकी चमक को मानिद नहीं पड़ने दिया। ये है कराची टू लाहौर ट्रेल सीरीज का 6वां एपिसोड और आज मैं मौजूद हूँ एक मरतबा फिर हैदराबाद में, जहाँ ये हेरिटेज जेम ना सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल है बल्कि सिंबल ऑफ लव एंड लेगेसी भी है। ये है मुखी हाउस। ये घर 1920 की दिहाई में जेठानंद मुखी के खानदान ने तामीर करवाया था। एक ऐसा खानदान जो हैदराबाद की तिजारत, समाजी खिदमत और हमदर्दी के लिए मशहूर था। खानदान का कारोबार तालपुरों और अंग्रेजों के दौर में भी यकसा तौर पर परवान चढ़ा। इसीलिए ये मकान यूरोपियन स्टाइल बालकनीज, इटालियन मार्बल फ्लोर्स और सिंधी क्राफ्टमैनशिप का हसीन इम्तिजाज है। तकसीम के बाद मुखी खानदान हिंदुस्तान चला गया, मगर इनकी यादें इनकी दीवारों और हॉलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई। आज ये रेजिडेंस एक हेरिटेज म्यूजियम के तौर पर खुला है, जहां हर कमरा माजी की मोहब्बत, कुर्बानी और शनाख्त को जाहिर करता है। ये था हमारा 4था दिन एक ऐसे घर के नाम जो मोहब्बत की मिट्टी से बना। आमतौर पर विरसे की तलाश के लिए मुझे गलियों और बाजारों में उतरना पड़ता है, मगर सिंध के इस शहर में यूं महसूस होता है जैसे तारीख ने खुद को दरिया के सीने पर ही डिस्प्ले कर दिया हो। ये है कराची टू लाहौर ट्रेल सीरीज का 7वां एपिसोड और आज हम दरियाए सिंध के बीच बसने वाले शहर सक्खर के तारीखी आसार एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं साधु बेला मंदिर। दरिया के ऐन दरमियान में वाक़े वो खामोश जजीरा जहां 18वीं सदी में उदासी सेट के संतों ने अपना रूहानी आश्रम कायम किया। अगला पड़ाव है सत्ती जो आस्था। सिंध की 7 नेक खवातीन का ये मुकाम अकीदत और दास्तानों का ब्लेंड है। हकीकत जो भी हो, मगर इनकी कब्रों पर किया गया स्टोन वर्क आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। फिर हम पहुंचते हैं लैंसडाउन ब्रिज। 1889 की ब्रिटिश इंजीनियरिंग का वो शाहकार जो अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। शहर के अंदर बढ़े तो ये क्लॉक टावर मिलता है जो हिंदू सेठ ताजिर वधुमल ने किंग जॉर्ज पंजम की सिल्वर जुबली की खुशी में तामीर करवाया था। इन तमाम साइट्स पर अलग अलग वीडियोस आपको व्लॉगमेंट्री चैनल पर मिल जाएगी। हमेशा लोग अपनी बीवी की मोहब्बत में महल बनवाते रहे हैं, मगर ये 7 मंजिला मेंशन एक बाप ने अपनी छोटी बेटी की ख्वाहिश पर दरिया के बिल्कुल सामने तामीर करवाया। ये है कराची टू लाहौर ट्रेल सीरीज का 8वां एपिसोड और आज बात होगी सक्खर के जुड़वा शहर रोहड़ी के दाखिली दरवाजे पर खड़ी इस शानदार हवेली की। ये है कन्हैया लाल कॉटेज, शहर की वो 7 स्टोरी वुडन मेंशन जो 1924 से 1934 तक तकरीबन 10 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। इसे एक हिंदू मर्चेंट कन्हैया लाल ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। इसकी हर मंजिल पर बालकनीज खुलती हैं, जिस पर लकड़ी की डेलीगेट कारीगरी आज तक महफूज है। हैरत की बात यह है कि इसके 4 से 5 फ्लोर्स सीधे रोड के साथ जुड़े हुए हैं। अंदर स्टेयर्स खामोशी से ऊपर लेके जाती हैं और छत से रोहड़ी, सक्खर और दरिया सिंध तीनों का हसीन मंजर एक साथ दिखाई देता है।
1947 کے بعد جب یہ گھرانہ ہجرت کر گیا تو یہ مینشن طویل عرصے تک خالی رہی، مگر آج یہاں بسنے والوں نے اس کی قدر کو کم نہیں ہونے دیا۔ عمارت سائنس اور مقامی کرافٹمینشپ کی بہترین مثال ہے۔ سکھر کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی سڑکوں کو روزانہ صبح عرقے گلاب سے دھویا جاتا تھا اور اسی باعث یہ شہر پیرس آف سندھ کہلواتا تھا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا 9واں ایپیسوڈ اور آج ہم پہنچ چکے ہیں شکارپور۔ یہاں دو ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جنہیں آپ ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلا ہے یہاں کا ڈھک بازار۔ 1890 کی دہائی کا یہ بازار دراصل آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کا شاہکار ہے، جس میں اس کے اوپر ایک لمبی سیدھی ووڈن روف بنائی گئی ہے جس سے روشنی اور ہوا تو اندر آ سکتی ہے لیکن بارش کا پانی نہیں۔ اسی بازار کے ساتھ ہی گلی میں واقع ہے سینٹرل بینک آف انڈیا۔ 1940 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت اس زمانے میں فائنینشیل ہب ہوا کرتی تھی۔ بلند محرابیں، نفیس ستون اور کلاسیکی طرز تعمیر، گویا اس کے رہنے والے صاحب نے آج بھی اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ دیگر مقامات میں یہاں کا تاریخی جم خانہ، لکھی در، ہاتھی در، شاہی باغ، ہائی اسکول، ہسپتال، کالج اور درگاہ حاجی فقیر اللہ شامل ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے بعد اس سیریز کا پہلا حصہ یعنی صبح سندھ مکمل ہوتا ہے۔